بسم اللہ الرحمن الرحیم جے آفیشیل چینل کے ناظرین، اگر آپ لاجواب دلہن ناولز فل کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو آل پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام ناولز کی اقساط آپ کو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ عبدالعزیز کو نیند نہیں آ رہی تھی، شدید سردی تھی، طوفانی ہوا کے جھونکے دم بدم آ رہے تھے جن کی زد سے ہوٹل کی کھڑکیاں خود بخود کھل رہی تھی اور بند ہو رہی تھی۔ یہ ہوٹل لندن میں دریا کے کنارے واقع تھا۔ عبدالعزیز کی نگاہ دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی بار بار کوشش کر رہا تھا لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہوٹل سے باہر نکل کر قریبی سڑک پر کچھ دیر چہل قدمی کر لی جائے، ممکن ہے کچھ دیر ٹہلنے کے بعد نیند آ جائے۔ وہ ہوٹل کے کمرے سے نکلا۔ باہر شدید سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی جس کی وجہ سے سڑک سفید ہو گئی تھی۔ آسمان سے چھوٹے چھوٹے نازک نازک برف کے گولے گر رہے تھے۔ اس نے ایک چھتری لی اور ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ وہ کئی ہفتوں سے اپنے ساتھ چھتری ضرور رکھتا تھا۔ وہ اپنے وطن میں بھی چھتری اپنے ساتھ لے کر نکلا کرتا تھا اور سورج کی تپش سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ جزیرے عرب کا رہنے والا تھا اور جزیرے عرب میں بھی اس مبارک مقام کے بادشاہ تھا جہاں پہلی مرتبہ انسانیت کی تکمیل کے لیے وحی کا نزول ہوا تھا۔ رسالت کا چشمہ وہیں سے پھوٹا تھا۔ ہاں، وہ محبت وحی اور دنیا کی اس سب سے زیادہ مقدس جگہ کا رہنے والا تھا جسے مکہ مکرمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ہوٹل سے نکل کر چند قدم ہی چلا تھا کہ سامنے ایک پارک نظر آیا۔ اس نے اسی پارک میں چند لمحے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ پارک میں جا پہنچا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک انسانی لاش پر پڑی جو گھاس پر لاوارث پڑی ہوئی تھی۔ وہ چونک گیا۔ اتنی رات گئے اس سنسان بھیانک پارک میں ایک انسانی لاش! کیا میں اس لاش کو اسی طرح اس کے حال پر چھوڑ دوں؟ یہ کوئی لاش ہے یا زندہ فرد ہے؟ اگر پولیس اس کے بارے میں پوچھ بیٹھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ عبدالعزیز غیر شعوری طور پر ڈرتے ڈرتے لاش تک پہنچ گیا۔ لاش پر ہاتھ رکھا اور جانچا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ۔ ہاتھ لگاتے ہی اسے لاش میں حرکت محسوس سی ہوئی۔ وہ آدمی زندہ تھا، مرا نہیں تھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ شراب خانہ خراب سے مدہوش ہو کر ہی وہ اتنی رات میں اس پارک میں ایک لاوارث لاش کی طرح پڑا ہوا تھا۔ عبدالعزیز نے اسے بمشکل اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ بری طرح نشے میں دھن تھا۔ وہ شرابی کو لے کر روشنی میں پہنچا تو اس نے لب کشائی کی اور عربی زبان میں فحش گالیاں بکنے لگا۔ مجرم عورت، بیوہ، خائن عورت! عبدالعزیز نے اس سے پوچھ ہی لیا، ارے بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں جدہ کا رہنے والا ہوں۔ مدہوش نے عالم مدہوشی میں ہی جواب دیا، جدہ کا؟ عبدالعزیز کی حیرت میں اضافہ ہو گیا، میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ آخر وہ مجرم اور خائن لڑکی کون ہے جس کا تم بار بار نام لے رہے ہو؟ عبدالعزیز نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ عوائف نے زور و مجرم لڑکی ہے اور میری بیوی ہے۔ اس سنگ دل نے مجھے گھر سے باہر رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پریس کر دیں تاکہ ہماری اگلی ایپیسوڈ